بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بجلی کا بحران جو ہے اس نے شدت اختیار کر لی ہے، اور اس میں عوام میں جو ناراضگی پائی جاتی ہے اس کا ایک اظہار ہمیں راولپنڈی میں جماعت اسلامی کے دھرنے میں نظر آتا ہے۔ وہ تمام لوگ جو بجلی کے بلوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں، وہ جماعت اسلامی کے لیے دعائے خیر کے لیے ہاتھ بھی کھڑے کرتے ہیں، اور میں شریک بھی ہو رہے ہیں۔ اپنی جیبوں سے اپنے رزق حلال سے جماعت اسلامی کو مدد کر رہے ہیں تاکہ وہ اس دھرنے کو پرولانگ کر سکیں۔ ایک دباؤ کی کیفیت ہے، آڈٹ کرانے کے لیے دباؤ ہے، آئی پی پی پر فورینسک آڈٹ کرانے کا دباؤ ہے۔ ایک مجلس قائمہ میں بھی اس کا فیصلہ ہوا ہے کہ اب آئی پی پی کا آڈٹ ہوگا۔ یہ جا کے عدالتوں سے پیسے دے کر اسٹے لے آتے ہیں تاکہ ہمارا آڈٹ کوئی نہ کرے۔ اب میرا خیال ہے ایک دباؤ کی کیفیت میں حکومت بھی اسی طرف جائے گی تاکہ کچھ لوگوں کو ریلیف مل سکے۔ یہ چور چکار جو لوگ ہیں، یہ جو لوگ ہمارے پیسوں کو لوٹ مار لے کر یہ لے جاتے ہیں جو بجلی کے بلوں میں، ان سے واپس ان کی پیٹوں سے نکالنا چاہیے باہر۔ تو ناظرین کرام، قبل اس کے آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ مہربانی کر کے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو ناظرین کرام، آئی پی پیز کا فورینسک آڈٹ ہوگا۔ ویسے بھی جماعت اسلامی کے دھرنے میں بار بار کہا جا رہا ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی کی جائے، اور یہ جو اب حکومت نے ایک نیا فیصلہ کیا ہے کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کی جائے، 13 کمپنیوں کی نجکاری کی جائے گی، اس پہ بھی یقیناً حکومت کی مخالفت بڑی کی جائے گی۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ساری کی ساری یہ جو تقسیم کار کمپنیاں ہیں ان کی پرائیویٹائزیشن ہو جانی چاہیے۔ پہلے مرحلے میں فیسکو، ہیسکو اور ایسکو کو کیا جا رہا ہے۔ یہ بات کہی ہے وزیر اعظم نے بھی کہ پاور سیکٹر اور ایف بی آر نے اگر اپنے آپ کو ٹھیک نہ کیا تو پھر ہم سنبھل نہیں پائیں گے، بہت سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ پاکستان کو سنبھالنا ہے، اس کو اس بحران سے نکالنا ہے، تو پھر یہ سب جو سیکٹرز ہیں ان کو دیانتداری سے کام کرنا ہوگا۔ اگر یہ لوٹ مار میں خود بھی شریک ہو جائیں تو پھر کسی صورت میں بھی کوئی بہتری نہیں آ سکتی۔ یہ جو بجلی کے بل ہیں، یہ کیا انصاف کا تقاضا ہے کہ 200 سے 1 کر دیا جائے تو پھر اس کا نیا ریٹ لگا دیا جائے سارے کا۔ اس کو واپس لے فیصلے کو، بے شک آپ کی آمدن کم ہو جائے، آپ اور کسی طریقے سے ٹیکس لگا لیں، لیکن ایک کنزیومر کو تو نہ پریشان کریں۔ لوگ رو رہے ہیں، 8,000 10,000 بل کون دے جس کی تنخواہ ٹوٹل 15,000 روپے مہینے کی ہو؟ 10,000 سے اوپر تنخواہ نہیں ملتی۔ اتنا استحصال کرتے ہیں لوگ، یہ سرمایہ دار، انہوں نے اپنے پاس جو لوگ ملازم رکھے ہوتے ہیں ان کو بہت انتہائی کم تنخواہ دیتے ہیں۔ 12 گھنٹے پیٹرول پمپوں پہ فلنگ کے لیے لوگ رکھے ہوتے ہیں، لیکن ان کو تنخواہ 10-12 ہزار روپے سے اوپر نہیں دیتے۔ بہت دے دیں گے، 15,000 دے دیں گے، اور 12 گھنٹے ڈیوٹی لیں گے۔ پھر آپ ان سے توقع رکھتے ہیں کہ جی یہ آپ کے بجلی کے بل بھی یہ پورے کے پورے ادا کریں، کہاں سے ادا کریں لوگ؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں فورینسک آڈٹ چاہیے، اس سے بھی فرق پڑے گا۔ پھر یہ جو لوگ پیسہ لے گئے ہیں ان کا وہ پیسہ واپس بھی لیا جائے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہمارے پاس آئی پی پیز ہیں گورنمنٹ کے ہیں، نقصان میں جا رہے ہیں، بند کر دیں، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو۔ اسی طرح جو نجی پاور اسٹیشن ہے، آپ ان کی مدت ختم ہو رہی ہے، اس سے ایکسٹینشن نہ دیں۔ انہیں کہا اٹھاؤ یہاں سے بوریا بستر،
ہمیں نہیں ضرورت آپ کے اس بجلی کی جس نے ہمارے ملک کے عوام کو کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ یقیناً نواز شریف کے دور میں بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہوا اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی، لیکن اب وہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ختم ہونے کا جو اقدام ہوئے تھے وہ ہمارے گلے پڑ گئے، کیونکہ بجلی آگے ہم دے نہیں سکتے لوگوں کو۔ ہمارے پاس گرمیوں میں 29,000 میگا واٹ سے اوپر بجلی ٹرانسمیشن لائن میں ڈال نہیں سکتے، ہم نے 42,000 کے کیپیسٹی پہ چارجز پہ ہم نے کر دیے کہ ہماری گنجائش 42,000 کر دی۔ کس لیے کیا ہم نے؟ نہ کارخانے چل رہے ہیں نہ کچھ اور ہو رہا ہے، سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے نا جہاں بڑے بڑے پالیٹیشنز ہیں اس وقت حکومت میں، وہاں بھی ان کی بھی بری حالت ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ بالآخر لے ڈوبے گی حکومتوں کو، بڑی سیاسی جماعتوں کو لے ڈوبے گی۔ آپ بجلی کے بل درست کر لیں، لوگوں کی قوت خرید اور استطاعت کے اندر لے آئیں تو آپ پہ لوگ وارے نیارے کریں گے، آپ کے لیے لوگ ہر وقت آپ کے لیے گیت گائیں گے۔ نہیں کریں گے تو آپ نے 8 فروری کے انتخابات میں ان کا غصہ تو دیکھ لیا، تو پھر اگلی بات تو یہ ہوگا کہ آپ کو نام و نشان ہی بیٹھ جائے گا۔ اس سے بچنے کے لیے آپ اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کریں۔ اگر موجودہ حکومت میں بھی کہتے ہیں کہ سلمان شہباز کا بھی آئی پی پی ہے تو ٹھیک ہے جی، اس پر نظر ثانی کریں، پہلے مثال اپنی پیش کریں، میاں منشا کریں، احمد داؤد کریں، جہانگیر ترین کریں، یہ سارے جن لوگوں کے کارخانے ہیں یہ مثال پیش کریں کہ جی ہم اپنے پیسے کم کرتے ہیں، تو آپ یقیناً دیکھیں اپریسیشن بھی ہوگی اور بالآخر یہ بجلی کے بلوں کا بحران بھی ختم ہو جائے گا۔ شکریہ۔